اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یعیش بن تخفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا، ایک وقت میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا، لیٹنے کی یہ حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسے ابی داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: پیٹ کے بل یعنی الٹا سونا منع اور سخت ناپسندیدہ ہے، خلاف تہذیب ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ادبی اور طبی نقصانات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت ہوگی، یعنی وبال ہوگا، اور جو کسی بستر پر لیٹے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی یا وبال ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: مستحب ہے کہ ہر مجلس میں اور روزانہ سوتے وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ کی طرف سے وبال کا باعث ہے یا نہیں تو کم سے کم انسان کو اپنی اس کوتاہی پر حسرت ہوگی۔ چت لیٹنے کا اور جب سطر کھلنے کا خطرہ نہ ہو تو ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ لیٹنے کا، اور پالتی مار کر اور اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد کر کے بیٹھنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی جگہ پر پالتی مار کر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح روشن ہو کر طلوع ہو جاتا۔ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں چوکڑی یعنی پالتی مار کر بیٹھنے اور نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں ٹھہرے رہنے کا استحباب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ضروری نہیں، البتہ اس طرح کرنے سے ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔